اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم فیصلے کے مطابق ماہ سعید رمضان المبارک تمام تر برکات نوازشات اور انعامات کے ساتھ وارد ہوا اور اہل محبت نے سعادت والوں نے جی بھر کر اس کی برکتوں سے فیض حاصل کیا اور جس کا ایک ایک لمحہ بے نہایت رحمتوں کا حامل تھا، جس کی ہر ساعت بابرکت تھی، جس میں لیا گیا مسلمان کے لیے ہر سانس غنیمت تھا۔ اس لیے کہ یہ رمضان پاک ہی کو سعادت حاصل ہے اور اس سعادت کے ساتھ رب کریم جل مجدہ العظیم نے آپ ہی کو نوازا کہ باقی جو سال کے مہینے ہیں اللہ کرے نیکی میں گزرے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس شخص نے اچھے اعمال کیے اس کا اپنا بھلا ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ فلنفسہ، اور اعمال صالحہ اعمال صالحہ اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حکم دیتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی۔
اس لیے کہ براہ راست بندہ رب جل مجدہ العظیم سے استفادہ کر ہی نہیں سکتا. کروڑ مرتبہ توبہ، تشبیہ و تمثیل نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بعض ایسی حقیقتیں ہماری نظر میں ہیں نہایت مفید ہیں، انتہائی مفید ہیں، اور ایسی مفید ہیں کہ جو پہلی قوموں کو جب یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ نصیب نہ تھی جو آپ کو نصیب ہے. مثلا آپ گرمی سخت ہے تو اے سی کمرے میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو اپنے کسی بھی عزیز اور دوست کو ویلکم کرنے کے لیے اس کو مرحبا کہنے کے لیے آپ ملتان ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ 3 گھنٹے باقی رہ گئے جہاز کی آمد میں، تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے پاس کار ہے، سٹارٹ کی اور ٹھیک 2.5 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ گئے، آدھ گھنٹہ پھر بھی بچ گیا، اور اب آپ آرام سے بیٹھے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں. مفید ہے یا نہیں ہے؟ پہلی قوموں کو یہ فائدہ نہیں تھا، آپ کو ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو نظام جو ہے الیکٹریسٹی کا، اس نظام کی روح کیا ہے، یہ کیوں گھوم رہے، تو آپ کہیں گے جی یہ بجلی کی کرنٹ اس میں دوڑ رہی ہے، یہ ساری رونق اسی کی ہے، اور اگر یہ بلب روشن ہے تو اسی کی وجہ سے، اگر مشینری چل رہی ہے تو اسی کی وجہ سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور گاڑی دوڑ رہی ہے تو پیٹرول سے دوڑ رہی ہے. لیکن جس قدر یہ چیزیں مفید ہیں اسی قدر خطرناک بھی ہیں. اس بجلی کی کرنٹ سے ہم ڈائریکٹلی فائدہ نہیں لے سکتے، بجلی کی کرنٹ سے ڈائریکٹلی ہم فائدہ نہیں لے سکتے. ایاذم باللہ، ننگی تار کو ہاتھ لگانی اور آدمی لاش ہے ہو گیا، بھسم ہو کے رہ گیا، وقت ہی نہیں لگتا. لیکن جو اس قدر خطرناک ہے آپ اس کو غلام بنائے بیٹھے ہیں. کبھی آپ کی ریلوے اس کا انجن اسی بجلی کی طاقت پہ دوڑ رہا ہے، کبھی آپ کے پنکھے چل رہے ہیں، کبھی آپ کی مشینری کام کر رہی ہے. آپ نے اس کو نوکر بنا رکھا ہے، لیکن یہ انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے. آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. کوئی ایسی شے چاہیے، ایسا ہیولہ چاہیے جو اس کو برداشت کر کے اس کا فائدہ آپ کو پہنچائے، اس کا فائدہ آپ کو پہنچائے تو پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ بہت طاقتور شے ہے. کیا تشبیہ کروں، رب جل مجدہ العظیم جو ہر قوت کا مرکز ہے، رب کریم سے ڈائریکٹلی فیض حاصل کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، کوئی حاصل کر سکتا ہی نہیں. سیدھی کہتا ہوں جبریل امین بھی نہیں حاصل کر سکتا، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بھی نہیں حاصل کر سکتے، کوئی انسان نہیں حاصل کر سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا فنکار ہو. رب العزت کی بارگاہ میں وہ براہ راست مستفید نہیں ہو سکتا. یہ قرآن شریف آ گیا، یہ شریعت پاک آ گئی، یہ رمضان پاک آ گیا، یہ تراویح آ گئی، یہ روزے آ گئے، یہ اعتکاف آ گیا، یہ ایک ایک لمحہ قیمتی آ گیا. یہ رب کریم ہی کی عطا ہے، لیکن ہم براہ راست مستفید نہیں ہو سکتے تھے. ہم ایک لمحے سے پہلے لاشائے ہو جاتے. رب نے درمیان میں اپنے مصطفیٰ کو کھڑا کر لیا ہے، روح کو کھڑا کر لیا.
اور قرآن پاک جیسی نعمت بھی رب نے ہمیں آپ نہیں، اعلان یہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتاری ہے۔ تنزیل مصدر بمانے مفعول ہے، اس میں مفعول یعنی منزل من رب العالمین، منزل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید، حکمت والے بہما وجوہ قابل تعریف ذات نے یہ کتاب اتاری ہے۔ لیکن قربان کیسے اتاری، کیسے اتاری؟ ادھر قرآن شریف اعلان فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن، جب آپ تراویح پڑھ کے نکلتے تھے میں آپ کے ضمیر کی ترجمانی میں کرتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا تھا کہ الحمدللہ ہم اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی کسی قسم کا اس بہلال۔ جی حالانکہ حافظ جی نے زیدہ مجدہ آپ نے 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے رکھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑے خوش ہیں۔ کیوں جی؟ قرآن شریف سن کر آئے ہیں، قرآن پاک سن کر آئے۔ کون سا قرآن شریف؟ یہ جو حافظ جی پڑھ رہے ہیں، جو ہماری الماری میں موجود ہے، جو ہماری ذہن پر رکھا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن شریف اللہ فرماتا یہ قرآن شریف تو پڑھ رہے ہو، پتا ہے کہ میں نے کیسے عطا کی ہے؟ اگر ہم یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو کسی پہاڑ پر اتارتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھتا کہ پہاڑ جلال ذات کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جبل جو ہے اس کی تنوین تنکیر ہے، اور تنکیر میں عموم ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے پوری کائنات میں جتنے بھی پہاڑ پیدا کیے ہیں، قرآن کی ایک تجلی برداشت کرنے کی کسی پہاڑ میں ہمت نہیں ہے۔ اگر اترتا تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، یہ عاجز ہو کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رب ذوالجلال کی قرآن کریم جو کہ اس کی صفت ہے، قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، وہ بھی قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی پہاڑ بھی۔ کیا عظمت ہے، کیا حکمت ہے کہ وہ پہاڑ جو سب سے سخت ہوتے ہیں قرآن شریف کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور رب کریم نے سارا قرآن اس قلب پر اتارا جو ایک امتی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ سخت ہیں لیکن قرآن شریف کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کا دل نرم ہے لیکن سارا ہی قرآن برداشت کیا ہے۔ اب میں ان بوجھ بجھکڑوں کو کہتا ہوں کہ ایسے قلب کی تفسیر کیا کرو گے؟ پہاڑ سخت ہیں لیکن اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، اور میری سرکار نے سارا ہی قرآن برداشت کیا ہے۔ سنیے سنیے سنیے، قرآن شریف میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے بعد میں نکلا، پہلے قلب مبارک میں آیا۔
پہلے قلب مبارک میں آیا. یہ حافظ صاحبان اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ جو قرآن شریف سناتے ہیں پہلے ان کی زبان پہ آتا ہے، مسلسل تکرار کرتے ہیں، تکرار کرتے کرتے ان کے دل میں اترتا ہے، ان کے دل میں گھر کر لیتا ہے. ہاں جی، کیا خوشنما دل جس میں قرآن گھر کر جائے، اور کیا خوشنما سینہ جس میں ایسا دل دھڑکتا ہو. کیا خوشنما ہے جس میں ایسا دل دھڑکتا ہو کہ رب قریب قیامت کے دن فرمائے جنتیوں جنت میں چلے جاؤ، صدیقوں جنت میں چلے جاؤ، شہیدوں جنت میں چلے جاؤ، نیکوں جنت میں چلے جاؤ. حافظ جی رک جا، حافظ صاحب رک جا. سب نیک جا رہے ہیں لیکن حافظ صاحب کو فرمایا رک جا. کمال ہے، کیوں رک جا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عادی میں قرآن سننے والوں اتنے خوش نصیب ہو، رب نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ہر حافظ کو روک لے گا اور آگے نہیں جانے دے گا. فرمائے گا یہاں ذرا کھڑے ہو کر ارے وہ قرآن تو سناؤ جو دنیا میں پڑھتے رہے ہو. تو کیا حافظ صاحبان کی چاندی نہیں ہوگی؟ باقی دنیا ڈر رہی ہے، مر گئے، پھر کٹ گئے، تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ صاحب رک جاؤ، ذرا کھڑے ہو کر قرآن شریف سناؤ. یعنی دنیا میں تو تم نے صرف میرے محبوب کی امت کو قرآن سنایا، اور قیامت کے میدان میں میں نے آدم تا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی کی ہیں. اور محبوب کے غلاموں ذرا ان کو قرآن سنا کے بتاؤ کہ مصطفیٰ کے صدقے کتنا عظیم نور کا خزانہ تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. میں تو کہتا ہوں قیامت میں روڑوں کی خدا کی قسم میرے آقا کے نام کی ہوگی، روڑ کی حضور کے نام کی ہوگی. رب دکھائے گا انبیاء رسول کرام ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کے حسن کے جلوے. او متیو، او پہلے نبیوں علیہ السلام کے امتیو، تم نے بھی تورات پڑھی، انجیل پڑھی، تم نے بھی زبور پڑھی، تم نے بھی صحائف پڑھے، ذرا میرے محبوب کے غلام سے قرآن تو سنو. اگر ان کو سنانا مراد نہیں ہے تو پھر وہاں روکا کیوں ہے؟ کیوں روکا ہے؟ محبوب کے غلام بڑے عظیم ہیں. خدا کی قسم جس ذوق میں یہ یہاں رہتے ہیں یہ ذوق قبر میں ساتھ لے کر جاتے ہیں. سیدنا بلال کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دل سے نہیں کہو گے تمہیں سرکار پوچھیں گے مجھے تو اتنا پیارا بلال ہے، تم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہا. کیسا پیارا بلال ہے، کیسا پیارا بلال ہے. شام کی سرزمین میں جا بیٹھے میرے آقا کے وصال شریف کے بعد، وہ ساری دنیا مدینہ پاک جا کے زیارت کرتی ہے. میرے آقا جا کر بلال کی زیارت کرتے ہیں سرزمین شام میں. حضور کا وصال ہو چکا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں تشریف لائے، فرمایا یا بلال ما هذه الجفوہ. بلال یہ کیسی بے رخی ہے، بلال یہ کیسی بے رخی ہے. قربان یعنی بے رخی کا معنی رخ پھیر لینا، اور جو رخ پھیر لے اگر اچھا نہیں ہے تو دوسرا کہتا چلو اچھا ہوا رخ پھیر گیا، لیکن اگر پیارا ہے تو وہ کہتا یارو اس کو بلاؤ، اس کا رخ پھیرنا مجھ پہ گرا ہے، یار میری طرف دیکھ تو صحیح. میرے آقا فرماتے ما هذه الجفوہ، بلال تو شام میں ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا، میری طرف دیکھنے کے لیے مدینہ شریف کیوں نہیں آتا؟ محبت کی بھی عجیب داستان ہے، محبت کا بھی عجیب دستور ہے. میں ڈر کے کہتا ہوں خدا کی قسم ہے جب میرے آقا محبوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے محب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے. یہ پیار نہیں،
میں ہذہ الجفوہ، محب اپنے محبوب سے کہتا ہے بے رخی نہ کیجیے، بے رخی نہ کریں، میری طرف توجہ فرمائیں، روٹھ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ محبوب جو تلاوت کے لیے قرآن جی مصلی نماز پہ تہجد پہ کھڑا ہو، اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذی یراک حین تقوم، آپ کا رب وہ ہے جو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہے۔ یار اس سے آگے بات کیا کروں، وہ مصطفیٰ کریم جس کے رخ انور کو رب مصلی پہ کھڑا کر کے دیکھے، وہ محبوب کہتا ہے بلال رخ بدل کیوں نہیں ہے، میری طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ کیسا بلال ہے؟ میں ہذہ الجفوۃ یا بلال۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف ابھی پڑھ کے آیا ہوں، حسن اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، ابھی پڑھی ہے۔ خدا کا شکر ہے اللہ والوں سے نسبت قائم ہے، ان کی کتابیں پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہے چاروں کے سردار ہیں، چار کے سردار ہیں۔ انا سید العرب، میرے آقا فرماتا ہے میں عربوں کا سردار ہوں، میں عربوں کا سردار ہوں۔ وصہیب سید الروم، اور صہیب رومی میرا صحابی رومیوں کا سردار ہے۔ وسلمان سید الفارس، اور سلمان فارسیوں کا سردار ہے۔ وہ بلال سید الحبشہ، اور بلال حبشیوں کا سردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال تیری عزت کے صدقے، تیری عظمت کے صدقے، فرمایا میں عربوں کا سردار، صہیب رومیوں کا سردار، سلمان فارسیوں کا سردار، بلال حبشیوں کا سردار۔ ایسا بلال پاک ہے، ایسا بلال پاک ہے، ایسا بلال پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث شریف امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجلی الیقین میں نقل کی ہے۔ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، نام ہی بڑے پیارے ہیں، نام ہی بڑے پیارے ہیں۔ خیر، حدیث شریف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ اب ان بار بار ایسے بیہودوں کا کیا نام لوں، وہ مرفوع القلم، دفع کرو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو یہاں ڈسکس کروں۔ ہم تو پیار والوں کی بات کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے جو حضور کی جو نظر میں نہیں ہے وہ خدا کی خدائی میں ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ جو حضور کی نظر میں نہیں وہ خدا کی خدائی میں، اور جو یہ کہے کہ حضور مجھے نہیں دیکھتے تو پھر میں کہتا ہوں تو انسانوں میں ہے ہی نہیں۔ سرکار تو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ خیر، نبی رحمت علیہ السلام نے مدینہ عالیہ بیٹھ کر غلاموں کے سامنے جنت کا دفتر کھول دیا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی جل مجدہ فرشتوں سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ صالح علیہ السلام کی ناکہ کو زندہ کرو، صالح علیہ السلام کی ناکہ کو زندہ کرو۔ حالانکہ اس ناکہ کو صالح علیہ السلام کی قوم ذبح کر کے کھا گئی، گوشت بھی کھا گئے، اور خود عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا لاؤ صالح علیہ السلام کی ناکہ کو لاؤ، لے آئے، ملائکہ زندہ کر کے لے آئے۔ تو ناکہ تو صالح علیہ السلام کی ناکہ کو زندہ کیا جائے گا،
لے آئیں گے. مولا حکم فرمایا میری رسول صالح علیہ السلام کے مزار پہ لے جاؤ. قربان رسول کرام کے مزارات پر رب سواریاں بھیج کے بلاتا ہے. اور یہ بدبخت جوتے کھاتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے قیامت میں آئیں گے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ. مجرم آنکھیں پیلی بوتھے کالے اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے لایا جائے گا. لے جاؤ ڈاچی ناکا صالح علیہ السلام کی ان کے مزار شریف پر. دیجئے صاحب ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا. رب نے اپنے فرشتوں کو سارے رسولوں کے مزارات کے ایڈریس دے رکھے ہیں کیونکہ جو محلہ نہیں جانتا, جو شہر نہیں جانتا, جو ضلع نہیں جانتا, جو ملک نہیں جانتا, اس کو آپ ڈیوٹی دے سکتے ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بحمدہ تعالی حدیث شریف میں سن کے نہیں آیا, پڑھی ہے الحمدللہ. ہاں جی, فرشتے یہ نہیں کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا مزار کدھر ہے. نہ, فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ. ملائکہ سیدھے مزار صالح علیہ السلام پر آئے. اور میں کہتا ہوں کسی سنی کو جس کو بھی کہہ دو داتا حجویری کے مزار شریف پہ آ جانا, وہ کبھی نہیں پوچھتا داتا حضور کا دربار کدھر ہے. وہ سنی تو جانتا ہے کہ داتا کا دربار کہاں ہے, فرید پاک کا دربار کہاں ہے. نام لیے بغیر اب دکھ بھری داستان ہے, دکھ بھری داستان ہے. ایک دفعہ ماضی میں, ماضی بعید کہہ دیں, آپ کو تو ایسی باتیں یاد ہی نہیں رہتی. اگر یاد رہیں تو سنیت اس قدر مضبوط ہو جائے کہ پتھر بھی شرم کریں آپ کی قوت ایمانی کے سامنے. نام نہیں لیتا, غیروں ایک بڑے ملا نے یہ کہہ دیا کہ علی حجویری کا یہ مزار ہے ہی نہیں. یہ جہاں لوگ جاتے ہیں یہ علی حجویری کا مزار یہاں ہے ہی نہیں. وہ تو لاہور کے قلعہ کے ساتھ ایک مزار ہے, وہ تو وہ ہے, وہاں بھی ایک بزرگ کا مزار ہے, وہ تو وہ ہے. دل میں کیا تھا کہ چلو لوگوں کا رخ جو ہے داتا حضور سے بدلیں. کیسی پلید کوشش ہے, کیسی پلید. یہ وہ ذریت شریرہ ہے جو ولیوں کی عظمت کے ساتھ ضد, تعصب اور اراد رکھتی ہے. ان کو ولیوں کے دروازے پر آدمی جاتا برداشت نہیں ہے. داتا حضور کے دربار ہم جاتے ہیں جلتے یہ ہیں جی, فرید پاک کے دروازے پہ ہم جاتے ہیں جلتے یہ ہیں جی, حضور غوث العالمین کے دربار پہ جائیں, غوث آدم کے دربار پہ جائیں جلتے. یا اللہ تیرا شکر ہے جانے کی ڈیوٹی ہماری لگا دی, جلنے کی ڈیوٹی ان کی لگا دی. تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں, تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں. جس کو کہو ڈائریکٹلی پہنچے گا. فرید پاک کے آستانے کا نام لے لو, چھوٹا بچہ بھی پاک شریف پہنچے گا. اور تو کوئی بھول جائے, فرید پاک نہیں بھولتا جو جنت کا ڈیپو کھولے بیٹھا ہے. الحمدللہ. اور ڈیپوؤں پہ تو پیسے سے شاید ملتی ہے, یہ مفت میں عطا کرتا ہے. یہ سمجھو جیسے زمزم کا چشمہ مفت میں ہی آ گیا ہے. کرم ان کا ہے جن کی ایڑی کی رگڑ سے پیدا ہوا ہے. کرم فرید کا ہے جس کے جلوہ گر ہونے سے جنت کا چشمہ کھل گیا. اور کہنے والوں نے بھی خوب کہا ہے اور خوب جلایا ہے. بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. تو
جلا کرو تو لو جی جنت مل گئی، جنت مل گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کتے کو کبھی کسی نے 11ویں شریف کی کھیر کے برتن کو زبان نہیں لگانے دی. یہ مسلمان لگا سکتا ہے، کتا نہیں لگا سکتا، کتا نہیں لگا سکتا. بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. فریدی جوان کہتا ہے بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان بابا فرید، فیضان بابا فرید. اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا، اور میں خانہ فرید میں منگتوں کی دھوم ہے. مستانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا، مستانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں ہے ہی نہیں حضور. یہ جب اس نے بکواس کی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری رضوی گرداسپوری ثم لائل پوری رحمت اللہ علیہ، آپ حیات ظاہری میں تھے. آپ نے اس کو پیغام بھیجا ٹائم مقرر کر، میں بھی لاہور آتا ہوں، تو بھی آ جا. داتا حجویری کے دربار پہ کھڑے ہو کر اگر داتا نہ دکھا دوں تو نہ بدل دینا. آؤ میرے سامنے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں حضرت قبلہ شاہ صاحب. فرما آؤ میں دکھاتا ہوں کہ حضور داتا سرکار کا یہی دربار ہے. بس جب حضرت نے للکارا تو یہ مولانا سردار احمد کی آواز تو نہ تھی، یہ تو احمد رضا کی آواز تھی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. فرمائے آؤ. لیکن اس نے کیا آنا تھا، زبان پہ تالے پڑ گئے، کوئی بیان بھی نہیں دے سکا. اور حضرت نے للکارا اس کو. چلتے چلتے یہ مسئلہ حضور امام المحدثین سیدی و مولائی، میرے دادا یعنی استاذ بھی اور دادا شیخ بھی امام المحدثین حضرت سیدی علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی، میرے حضرت مفتی اعظم اہل سنت مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ، اور میرے دوسرے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کریم، اور میرے دونوں ہی بزرگوار اور میرے شیخ اور استاد. ان کے پاس مسئلہ چلا گیا. کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لیا، جی مولانا سردار احمد صاحب نے بڑی ہمت کی،
بڑا اونچا دعویٰ کر دیا. اگر وہ قبول کر ہی لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ بس جب یہ بات سنی تو حضرت کے چہرے پہ جلال کی سرخی آ گئی. فرمایا بے وقوف کہیں کہ مولانا نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، ایسے ہی کہہ دیا تھا. بخدا اگر وہ چیلنج قبول کرتا تو سردار احمد انہیں داتا حضور سامنے کھڑے دکھا دیتا، کر کے دکھاتے. کیونکہ کلندر ہر چے گوئد دیدہ گوئد. یہ تو بس اب میں پھر مجھے نام لینا پاتا غیروں کا نہیں لیتا کیونکہ میرا منہ پلید ہو جاتا، میں لیتا ہی نہیں ان کا نام. میں تو اپنوں کا نام لے کے منہ پاک کرتا ہوں. بہرحال افادات الیومیہ میں کئی جگہ نقل کیا کلندر ہر چے گوئد دیدہ گوئد، کلندر ہر چے گوئد دیدہ گوئد. یہ اللہ والے جب جلال میں آتے ہیں تو اپنے غصے میں نہیں کہتے، پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. بات کرتے ہیں. بات آگے نکل گئی. پھر واپسی لے جاؤ اونٹنی سرکار صالح علیہ السلام کے. تو مجھے کہنے بھی حرج کیا ہے؟ قیامت کے دن چاندی سنیوں کی ہوگی، کیونکہ لوگ تو مزار کا نام سن کر زندہ درگور ہو جاتے ہیں. زبانیں گونگ، آنکھیں بند، کان شل، سب پڑھا پڑھایا ختم. کیوں؟ مزار پہ پہنچ گئے. بے حیا ہے تو، اور ہیں ہی بے حیا. حکم ہوگا جاؤ لے جاؤ فرشتوں اونٹنی لے جاؤ میرے رسول صالح علیہ السلام کے. ملائکہ پکڑ لیں گے ناقہ مبارک. اور یہ نہیں ہے حدیث شریف میں کوئی لفظ نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں سوار ہو کے نہیں لے جائیں گے، نکیل پکڑ کر مہار پکڑ کر لے کر جائیں گے. اللہ کے رسول کے کمی بن کے جائیں گے. سوار ہو کے نہیں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے. حضور کے مزار شریف پہ پہنچیں گے اور آپ کا مزار پر انوار کھلے گا. پھٹکار اس بے غیرت پر جس نے یہ کہا کہ مر کے مٹی میں مل گئے. بے غیرت انسان، تجھے حدیث شریف کا پتہ نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے مزار شریف کھلے گا، صالح علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ناکہ پہ سوار ہوں گے. ناکہ پہ سوار ہوں گے، خدا کا پیغام دیں گے. خدا کا پیغام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو یہی تعبیر اب میری ہے، گویا وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ نے سواری بھیجی ہے. اتنا مجھے مسئلہ بتا دیں کیونکہ میں انٹرنیشنل سیاست کا، مجھے جو اندرون خانہ انڈور سیاست ہے مجھے تو اس کا علم نہیں، آؤٹ ڈور کا کیا پتا ہوگا. کہ جس کو بلایا جاتا ہے دعوت دے کر، اب تو پاکستان کے صدر وزیروں کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا. میرا تو جی چاہتا نہیں، آپ کا چاہتا ہو تو پتہ نہیں، میرا نہیں چاہتا. کسی بھی ملک کے صدر کو چل یوں کہہ لیتے ہیں، کسی بھی ملک کے صدر کو جب بلایا جاتا کسی ملک میں تو وہ اپنے جہاز پہ آتا یا یہ جہاز بھیجتے ہیں؟ بتائیں. اپنے جہاز پہ آتے ہیں. تو پھر رب کریم صالح علیہ السلام سے فرما دیتا کہ پیارے صالح، میں نے یہی کرم کیا کہ مزار پاک کھول دیا، اب اٹھیے اور جلدی کیجئے میرے دربار میں آئیے، جیسے آنا ہو آ جائیے. نا سواری کھڑی کر کے فرمایا میرے رسول سے کوئی سرکار سوار ہوں، اللہ بلا رہا ہے. چنانچہ حضرت نوح صالح علیہ السلام سواری پہ جلوہ گر ہوں گے اور نبی رحمت علیہ السلام نے سرکار صالح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنتی اونٹنیوں میں سے
ایک اونٹنی میرے بلال کے مزار میں بھیجے گا. وہ رسول ہیں، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام رسول ہے. وہ اللہ کا رسول علیہ السلام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ سید الحبشہ ہیں. ان کے مدار پر انوار پر ملائکہ ان کو جنتی اونٹنی پر بٹھا کے لائیں گے. اور جب یہ وہاں پہنچیں گے، کہاں؟ یعنی میدان قیامت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ میدان قیامت میں حضرت بلال اونٹنی پہ بیٹھے نہیں رہیں گے، اونٹنی کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ فَيُؤَذِّنُ بِلَالٍ. اگر حافظ ہے تو وہ قرآن سنا رہا ہے، اگر بانگا ہے تو اذان سنا رہا ہے. تو میں نے کو دعویٰ ایسے کر دیا ہے باہر رونوں کی میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے. کسی بھی رسول پاک علیہ السلام کے کسی بھی امتی کو حکم نہیں ہوگا کہ ادھر آؤ تم بھی کچھ ذکر کرو، تورات پڑھو، انجیل پڑھو، زبور پڑھو. نہ، ان امتوں نے تو وہ کتابیں ضائع کر دی، پڑھیں گی کیا؟ پڑھیں گی کیا؟ اور مجھے اس میں یہ راز بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضور کے امت کے حفاظ کی زبان سے پوری دنیا حشر کو جو قرآن سنائے گا، وہ یہ بھی بتائے گا ایک یہ امتیں ہیں جنہوں نے کتابیں ضائع کر دیں، ایک یہ امت میرے مصطفیٰ کیا جنہوں نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا. اور اکیلے تو کھڑے ہو کر نہیں سناتے رہے، پیچھے کھڑے ہونے والے سنتے بھی تو رہے ہیں نا. یعنی حضور کی امت میں رونق ہی رسول اللہ علیہ السلام کی برکات کی ہے. بلال رضی اللہ تعالی اذان شروع کر دیں، اذان شروع کر دیں. اور اذان حضور کی ہوگی، اذان نبی پاک کی. جو جامع مسجد اللہ منڈی میں اذان ہوتی یہ ہوگی. جو پوری دنیا اسلام کی مسجدوں جو اذان ہوتی یہی اذان ہوگی. حالانکہ شریعتوں والے رسول کھڑے ہیں، شریعتوں والے رسول موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، جناب سرکار حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، جناب حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں. لیکن اذان میرے مصطفیٰ کی ہوگی. آج میدان حضور کا ہی ہے، قیامت کا میدان میرے آقا کا ہی ہے. جی حکم ہوگا، ہاں حکم نہ، ذوق بلال، ذوق بلال. کانوں میں انگلیاں دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کر دیں گے. ایک اور مسئلے کا بھی پرخچے اڑ گئے. وہ کیا ہے؟ قبرستان میں اگر کسی میت کو ہم سنی میت کو دفن کرتے ہیں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ اسے دفن کے بعد پڑھتے ہیں نا. یعنی میت دفن ہونے والی وہ سنی ہمارا بھائی، اذان پڑھنے والا سنی، تکلیف دوسروں. اور میں ان کو کہتا ہوں پاگلو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ یا تو ایسا کرو کہ ملک بدل لو، وہاں چلے جاؤ جہاں چھینے کھڑکتے ہیں، وہاں چلے جاؤ کیونکہ بارڈر ساتھ ہی ہے. میری رسائی تو نہیں لیکن کم از کم کسی MNMPA کو یہاں سے پکڑ کر تو کہوں گا کبھی آواز تو اٹھا دینا کہ ان کے لیے بارڈر 2 دن کے لیے کھول دو تاکہ برادری سے جا ملے. اذان تو وارہ نہیں کھاتی. اگر اذان دیں تو مرتے ہیں، قرآن پڑھیں تو مرتے ہیں، سلام پڑھیں تو مرتے ہیں، کلمہ پڑھیں تو مرتے ہیں. اور کہاں جاؤ گے ظالموں؟ کیا کرانا چاہتے ہو تم سنیوں سے؟
اب قرآن پڑھنے کے لیے بھی دلائل دینے پڑیں گے، اذان دینے کے لیے بھی دلائل دینے پڑیں گے، درود و سلام کے لیے بھی دلائل دینے پڑیں گے، کلمہ شریف پڑھنے کے لیے بھی دلائل دینے پڑیں گے۔ اتنے دلائل دینے کی بجائے میں تو اس سے کہتا ہوں کہ تو ہی بے دلیلہ پیدا ہوا ہے، باقی سب دلائل سچے ہیں۔ بے دلیلی قوم۔ شاید بعض دوستوں کو میری گفتگو کی یہ تلخی جو ہے محسوس ہوتی ہو، کوئی معذرت نہیں ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اللہ خود فرماتا دشمنوں سے بات ایسی کرو سختی کو وہ بھی محسوس کریں، وہ بھی محسوس کریں۔ بلال پاک اذان تو ہوتی ہے نماز کے لیے، تو یہاں بلال اذان دے رہے ہیں۔ اس کو شارحین شفا نے بھی لیا ہے، فقیر نے شرح شفا میں بھی پڑھا ہے، تجلی الیقین میں بھی پڑھا ہے، خصائص کبریٰ میں بھی پڑھا ہے، اور مرو کسی کو تو مان لو، خدا تمہیں غرق کرے۔ اذان ہوگی، بلال اذان دیں گے نماز کے لیے۔ اب یہ مسئلہ حل کرو تو سنیت کا جھنڈا اونچا۔ اذان کون دے گا؟ یا تو پکڑ لینا بلال کا ہاتھ، اور پھر جو جوتے اسرائیل علیہ السلام برسائیں گے وہ ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں۔ کون روکے بلال کو؟ اب بلال کو تو کتا بغیرت امیہ بن خلف نہ روک سکا، وہ نہ روک سکا۔ ظالم ان کی تلوے میں میخیں ٹھونسنے والا ان کو نہ روک سکا، یہ بجو کیا روک سکتے ہیں؟ بلال اذان دیں گے، لیکن اذان کے بعد نماز وہاں نماز ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں، اذان ہے نماز۔ یا تو یہ تھا نماز ہوتی چلو اذان نہیں، وداؤٹ اذان نا، فرمایا نماز نہیں اذان، وداؤٹ نماز اذان، وداؤٹ نماز اذان۔ نماز رب کی ہے، اذان مصطفیٰ کی ہے، میرے مصطفیٰ اذان حضور کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب بلال اذان دیں گے، سبحان اللہ۔ پتہ چلا اذان ضروری نہیں کہ نماز کے لیے بھی ہو، یہ کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلو اچھی گفتگو ہے، میں اپنے ذوق کی ایک اور بات آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس گڑی سڑی سبزی تو ہے نہیں ہے، مہکتے پھول ہیں، مہکتے پھول ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کو گلے میں ڈالو تو بھی اچھا لگتا ہے، پاس رکھ لو تو بھی اچھا لگتا ہے۔ حضور کی عظمت کے پھولوں کو سینے میں سجاؤ، تمہیں پتا چلے ایمان کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ اب مجھ فقیر کو تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال جو اذان دیں گے نا، یہ جان بین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ بلال اذان دے کر اپنا ذوق پورا کریں گے، کیونکہ بلال کا مابہل امتیازی نشان، امتیازی جیسے مثال گھٹیا ہے، کینڈیڈیٹس کے امتیازی نشان ہوتے ہیں نا، کسی کا کوئی، کسی کا کوئی، کسی کا چھرا، کسی کا گھڑا، چھرے بھی کند ہو جاتے، گھڑے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تلواریں اپنے حلق پہ چلنے لگتی ہیں، اور دے دو تلوار کو ووٹیں، دیکھو تمہارے گلوں پہ کیسے چلتی ہیں۔ جی یہ امتیازی نشان ہے، امتیازی نشان ہے، اور کسی کا کوئی امتیازی نشان ہے، کسی کا کوئی امتیازی نشان ہے۔ بلال قیامت میں آ کے اذان شروع کریں گے کہ اس کے بغیر تو میرا پتہ نہیں چلے گا، بلال بانگ دے گا، دنیا دیکھے گی محمد عربی کا بانگا آ گیا ہے۔ اور یہی سے مجھے اب بریلی شریف کی بھی آواز سنائی دے رہی ہے، بریلی شریف کی بھی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟
حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تنہائی میں وجد میں بیٹھے ہیں، مدینہ عالیہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے۔ احمد رضا تیرے دن بھلے کب ہوں گے؟ عرض کر کے میرے بھلے دن کب ہوں گے؟ جب ہوں گے لوا کے تلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، سنا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ یہ مانگ رہے ہیں، اللہ کرے ٹھنڈی ہوا چلے، قیامت میں ٹھنڈی صبا وہ چلے، اور اب صبح صبح کی ہوا چلتی ہے تو کلیاں کھلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، باغ کون سا باغ؟ جنت کا باغ، اور وہ پھولوں سے نہیں پھلے گا، مصطفیٰ کے ترانے سے پھلے گا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ریزی سنار لوا کے تلے، لوا کے تلے، لوا کے تلے۔ میرے آقا فرماتے بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر آدم فمن سواہ تحت لوائی۔ فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جھنڈا جب لہرائے گا نا، آج آدم تا عیسیٰ سارے نبی دیکھ کر میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامت آدم فمن سواہ تحت لوائی۔ بلکہ دوسری حدیث میں ہے آدم جی بیدی لواء الحمد وکل الخلائق تحت لوائی، خدا کی ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ آج پتا چلے گا کہ رسول وہ نہیں جو تمہارے جیسا بشر ہے، آج پتا چلے گا کہ یہ تو وہ رسول ہے جس جیسا رسول اور کو رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ملائکہ میرے جھنڈے کے نیچے، ہاں آدم علیہ السلام، ملائکہ نہیں، لفظ واپس لیے، ملائکہ تو نوکری کرنے والے ہوں گے، ملائکہ تو نوکری کریں گے۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسباط علیہ السلام۔ میرے دوستو جناب سرکار حضرت ایوب و یعقوب و داؤد و سلیمان، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک سے ایک شان والا نبی آ رہا ہوگا میرے محبوب کے جھنڈے کے نیچے۔ اب یہاں کئی احادیث ملتی ہیں، میں کس کو چھوڑوں اور کس کو عرض کروں؟ میرے آقا فرماتے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنبَرًا مِّن نور۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی پاک کے لیے علیحدہ علیحدہ ممبر بچھائے گا، علیحدہ علیحدہ۔ اور ادھر کیا فرمایا سرکار نے؟ سارے نبی میرے جھنڈے کے، بولو تشبیہ تو نہیں، لیکن جب پاکستان کا دن مناتے ہو نا
تو پاکستان کا جھنڈا لہراتے وقت بڑے بڑے عمائدین اور بڑے بڑے ہی پاکستان کے بزرگ جبیر اور بڑے بڑے جناب علی افسروں کی کرسیاں بچھی ہوتی ہیں، وہ اسے جھنڈے کے نیچے آ کے کرسیوں پر بیٹھ کر عزت مناتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں، ہر نبی کے لیے ممبر نور کا، معلوم ہوتا ہے نور بچھائی مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک ویسے توجیہ اور بھی ہے، اگر برداشت کر لو تو، کیونکہ روکے مجھ سے نہیں رکتی، اور اگر برداشت کر لو گا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ وہ تو ممبروں پہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام انبیاء ممبروں پہ بیٹھے ہیں، اور ممبر بھی نور کے، لکڑی کے نہیں، نور کے، سونے چاندی کے نہیں، نور کے بیٹھے ہیں کہ میرے آقا کا جھنڈا لہرائے گا، سرکار کا جھنڈا لہرائے گا۔ بس لہرانے کی دیر ہے کہ انبیاء ممبر چھوڑ کر آپ کے اس مقدس جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ پتا چلا ممبروں پہ وہ وقار نہیں ہے جو مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ملتا ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کس مقام پہ احمد رضا پہنچ گیا، عرض کی مولا دن ہو بھلے، دن ہوں بھلے یا رسول اللہ، دن ہوں بھلے، میرے دن بھلے ہو جائیں۔ کیسے بھلے ہوں گے کہ جب قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں لہرائے گا۔ مجھے اجازت دے دینا، احمد رضا چپ کیوں کھڑا ہے، ذرا میرا ذکر کر کے سنا جی۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے جی، کیونکہ ان کا تو فیصلہ یہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک اور شعر بھی لکھا تو احمد رضا نے حد کر دی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور آج جب تک مسجد اس طرح نہ بھرو گے جس طرح رمضان میں بھرتی تھی، واز چلے گا۔ موبائل کر کے نہ بلا لو کہ ہمیں چھڑانا ہے تو مسجد میں آ جاؤ جی، موبائل کر دو کہ آج نہیں چھوڑتے، آ جاؤ مسجد میں بھر جائے گی تو مولوی تا ملا جی جان چھوڑے گا جی۔ حضرت اعلیٰ بریلوی عرض کرتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یعنی میرے آقا کی، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور آ جائیں تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ انداز بیان کیسا ہے، مجھ سے خدمت، یعنی حضور کی بارگاہ میں جو خدمت گزار ملائکہ کھڑے ہوں گے نا، وہ مجھے اشارہ کرے، احمد رضا چوپ پہ کھڑا ہے، ان کی جی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا۔ میرا اپنا ذوق ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ آپ تو شوق میں بیٹھے ہیں،
پتہ نہیں احمد رضا پہنچا کہاں ہے. جب فقیر شعر پڑھتا ہے تو میرے کہے بغیر ہی آپ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. جب یہ کہیں تو پھر سارا عرصہ معاشر پکار اٹھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ یہاں تو اٹھ کے بھاگ جاتے ہو کہ سنی سلام پڑھنے لگے چلو بھاگو نکل جاؤ. اب عرصہ قیامت میں کہاں بھاگو گے؟ جہنم میں ہی جاؤ گے تو جان بچاؤ گے نا. ورنہ تو سارے مصطفیٰ جان رحمت کے جناب علی نغمے ہوں گے. وہاں تو بنے گی صلح کیے بغیر. وہاں کی صلح قبول نہیں, یہاں صلح کر لو, وہاں بیڑا پار ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. جناب بلال, حضرت بلال رضی اللہ عنہ, یہاں تو یہ بنے ہوئے نا جی اپنے مینار, ان کی بناوٹ جو ہے علت غائی یہ ہے کہ پہلے دور کے مؤذن جو تھے نا وہ ان میناروں پہ کھڑے ہو کے اذان کیا کرتے تھے اور ان میں جھروکے رکھے ہوتے تھے. جب حی علی الصلاح کہتے تو ادھر منہ کر کے اس میں سے آواز دیتے, جب حی علی الفلاح کہتے تو ادھر. ہاں جی, اب تو خیر لاؤڈ سپیکر ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بلال پاک اب وہاں گویا فرمائیں گے کہاں ڈھونڈوں ممبر, کہاں ڈھونڈوں کوئی مینار, اور وہاں کوئی ممبر مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اونٹنی رب نے بھیجی ہے, رب بھی نہیں کہے گا اب بلال کیا کرتا ہے, میں نے اونٹنی بھیجی تھی ادھر آنے کو اور تو بانگیں دینے لگ گیا, اذان دینے لگ گیا. تجھے کس نے کہا اذان دے؟ بلال اذان دے گا, ساری خدائی سنے گی, خدا بھی سنے گا. ساری خدائی سنے گی. اور حضور فرماتے ہیں, یہ سرکار علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جب پہنچے گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہیں گے نا تو اب تو آپ کیا کہتے ہیں, وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا سارے انبیاء یہ سن کر فرمائیں گے بلال تو اکیلا ہی حضور کا گواہ نہیں, ہم بھی حضور کے گواہ ہیں. اکیلا تو ہی اللہ رسول کا گواہ نہیں ہے, ہم بھی گواہی دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ قیامت کا میدان ہے ہی حضور کی عظمت کے لیے. یہ حدیثی بیان کی میرے آقا نے, اس کے راوی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ, حضرت صالح علیہ السلام کے لیے تو ناقہ شریف آئے گی اور آپ کے لیے کیا آئے گا؟ پھر آپ کے لیے ناقہ عذبا یا قصوا, یہ سرکار کی ناقہ مبارک کے نام ہیں. عذبا, قصبا, یہ ناقہ مبارک کے نام ہیں. حضور آپ کے لیے ناقہ مبارک آئے گی عذبا یا قصبہ, آپ اس پہ تشریف لائیں گے؟ فرمایا نہیں, اس پہ تو میری شہزادی آئے گی. اس پہ تو میری شہزادی آئے گی, میری شہزادی کی اماری رکھی ہوگی اس پر اور پردہ ہوگا. میری شہزادی اس مبارک میری ناقہ پر بیٹھ کر رب کریم پردے کے ساتھ ان کو بلائے گا. اور یا رسول اللہ آپ فرمایا میرے لیے ایز اے اسپیشل کیس رب براق بھیجے گا, براق بھیجے گا. پتا چلا کہ عرصہ معاشر دراصل ہے ہی حضور کے نام کی رونق دکھانے کے لیے.
رونق دکھانے کے لیے، اس لیے ہم دعائی دیتے ہیں کہ ان کا نام سن کر خوش ہونا آج ہی سیکھ لو، آج ہی عادت بنا لو، کیوں قیامت کے دن پھر تم بناؤ گی بھی تو نہیں بنے گی، جن کی عادت یہاں بنی ہے ان کی وہاں بھی عادت بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضرات گرامی قدر، جس کا جو جناب عالی یہاں مصروفیت ہے قیامت میں وہی ہوگی۔ اللہ تعالی حافظ زبان سے فرمائے گا میرے محبوب کے حافظ ہو، رک جائے، صدیقو جاؤ، شہیدو جاؤ، ولیو جاؤ، اغواث جاؤ، اقطاب جاؤ، افراد جاؤ، نقبا جاؤ، شرفا جاؤ، سب جاؤ، ابدال جاؤ، حافظ رک جا، یا حافظ قف، یا حافظ قف، رک جا، شان ہوگی نا، شان ہوگی نا سرکار کا حافظ، اور پہلا حافظ صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر، پہلا حافظ صدیق اکبر ہے، دوسرا حافظ عمر فاروق ہے، تیسرا حافظ عثمان غنی ہے، چوتھا حافظ علی شیر خدا ہے۔ اور علی مرتضیٰ تو ایسا انوکھا حافظ ہے کہ رکاب پہ پاؤں رکھتے تو الحمد شریف سے شروع کرتے، جب پاؤں اٹھا کے دوسرے کام میں آتے والناس پہ قرآن شریف ختم ہو جاتا ایسا۔ اب اس مسئلے کو بڑھاتے مجھے ایمانی ذوق ملتا ہے، ہاں جی، یہ صحابہ کرام کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ حافظ ہیں، حافظ ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ 64-63 قرآن شریف رمضان پاک میں اکیلا ختم کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ، 3 ختم تراویح میں، 60 ختم ویسے، 63 ختم کرنے والا۔ اور جس مقام پر امام اعظم کا وصال ہوا وہاں آپ نے اپنی زبان سے 7000 مرتبہ ختم قرآن پاک کیا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، امام شافعی کھڑے ہو جائیں گے، امام مالک کھڑے ہو جائیں گے، احمد بن حنبل کھڑے ہو جائیں گے، یہ کھڑے ہوں گے تو غوث پاک بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور پاک بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو حاجی ویری شہر شاہ بھی کھڑا ہوگا، فرید پاک بھی کھڑا ہوگا، نرے اولیاء کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں تو چاندی سنیوں کی ہوگی، جدھر دیکھو سنیوں کے بابے نظر آ رہے ہیں۔ سنا قرآن شریف، سنا قرآن، یہ 50,000 کا سال کا دن یوں گزرے گا، ہر حافظ وکھرا وکھرا قرآن، ہاں جی 50,000۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ حساب تو ایک نماز کے ٹائم میں لے لے گا سارا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک ایک نماز کے ٹائم میں سارا حساب، اور ہے 50,000۔ یہ کیسے گزرے گا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ سب ذکر مصطفیٰ میں گزرے گا۔ سبحان اللہ، ہاں جی، ادھر قرآن شریف، ادھر قرآن شریف، اور پھر یہ بھی پابندی ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو سنو، معلوم ہوتا ہے جب صدیق اکبر پڑھیں گے تو سارے سنیں گے، جب فاروق اعظم پڑھیں گے سارے سنیں گے، چلتے چلتے بورے والے کے حفاظ اہل سنت کی بھی باری آ جائے گی، حضور کے منگتوں غلاموں کی، یہ پڑھیں گے تو سنیں گے۔ بس یوں سمجھو 50,000 سال کا دن بھی تنگ پڑ جائے گا، مصطفیٰ کے منگتے اور نکل جائیں گے۔ خوش قسمت مسلمانوں، قسمت بھلی کہ وہ رمضان پاک ملا کہ آپ سب نے قرآن پاک سنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ مسجد شریف میں رونق ہو گئی ہے، چلو ایز اے اسپیشل کیس کچھ کنسیشن میں دے دیتا ہوں۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز جمعہ اور دوسری نمازوں کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ بہترین ٹائم یہی ہے جب سنیوں کی جماعت ہوتی ہے۔ میرے استاد محترم بھی یہی ٹائم، غزالی زمان بھی یہی ٹائم، ہمارے سنی بزرگ بھی یہی ٹائم نماز کا ہے۔
ایسے سوالات کرتے کوئی ہے کوئی اس کا کوئی آگا پیچھا؟ بس کر